السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 12 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس لیسن میں ہم وہ ضمائر پڑھیں گے جو عربک میں دو کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں دو کے لیے بھی الگ الفاظ ہیں، ورنہ انگلش اور اردو میں صرف ایک سے زیادہ ہوں تو اس کو جمع تصور کیا جاتا ہے، لیکن عربک میں ایک کے بعد دو کے لیے بھی الفاظ ہیں اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک اور کیٹیگری بن جاتی ہے یہاں دو کی، اس کو مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مثنیٰ یعنی ٹو، دو۔ فرسٹ پرسن میں دو کے لیے کوئی نئی ضمیر استعمال نہیں ہوتی، بلکہ نحن کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ نحن ہی کے معنی ہوتے ہیں ہم دو یا ہم سب، لیکن حاضر اور غائب یعنی سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کی جو پروناؤنس ہیں اس میں ہمارے پاس دو کے لیے الفاظ موجود ہیں۔ سیکنڈ پرسن کی جو ضمائر ہیں ان میں دو کے لیے انتما کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تم دونوں۔ ہم نے پڑھا تھا سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہوتی ہے تم، اور اگر بہت سارے ہوں تو تم سب۔ اسی طرح اگر دو لوگ ہوں تو ان کے لیے ورڈ ہے انتما یعنی تم دونوں، یو بوتھ۔ یہ سبجیکٹیو کیس ہے، اس سے سینٹینس شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو پوزیٹیو اور آبجیکٹیو کیس ہے وہ ہے کما یعنی تم دونوں کا یا تم دونوں کو۔ اگر یہ اسم کے ساتھ لگی ہوں گی تو تم دونوں کا یعنی کوئی بھی ملکیت ہوگی کسی چیز کی وہ تم دونوں کی ہوگی، اور اگر یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گی تو تم دونوں یہاں پر مفعول بنیں گے، یعنی کوئی بھی کام ہوگا وہ تم دونوں پر ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ پرسن یعنی غائب کی ضمیر میں دو کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں ہما۔ ہما ہی کی ضمیر یوز ہوتی ہے سبجیکٹیو میں بھی اور پوزیٹیو اور آبجیکٹیو کیس میں بھی۔ سبجیکٹیو کیس میں اس کے معنی ہوتے ہیں وہ دونوں، اس سے سینٹینس شروع ہوتا ہے، اور جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دے بوتھ۔ اور اگر ان دونوں کی کوئی چیز ہے، ملکیت ظاہر کرنی ہے پوزیٹیو کیس میں، ان دونوں کی، ان دونوں کا، ان دونوں کو، تو ہما کا ہی ورڈ یوز ہوگا۔ اور اگر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گی تو آبجیکٹیو کیس میں استعمال ہوں گی، یعنی جو بھی کام ہوگا وہ ان دونوں پر ہوگا، یعنی وہ دونوں مفعول ہوں گی، ان دونوں کو۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس کی قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سیکنڈ پرسن میں دو کے لیے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے انتما۔ سبجیکٹیو کیس میں یہ دو طرح استعمال ہوتی ہیں، ایک تو سیپریٹلی الگ سے انتما کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی تم دونوں ہوتے ہیں، اور اگر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو صرف تما لکھا جاتا ہے، شئتما، تم دونوں نے چاہا، سبجیکٹیو کیس ہے۔ اس کے بعد پوزیٹیو اور آبجیکٹیو کیس میں ہمارے پاس ورڈ ہے کما یعنی تم دونوں کا، ربکما، تم دونوں کا رب، معکما، تم دونوں کے ساتھ، علیکما، تم دونوں پر، اتبعکما، تم دونوں کی پیروی کرے۔ یہ کما کا ورڈ جب لگا ہے تو یہ مفعول ہی ہوگا، یہ فاعل نہیں ہوگا، یہ سبجیکٹیو نہیں ہوگا۔ ہما یعنی وہ دونوں، سبجیکٹیو کیس، انہما من عبادنا المؤمنین، وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دیکھیں یہاں پر وہ دونوں سبجیکٹیو کیس ہے، اس سے سینٹینس شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پوزیٹیو کیس میں یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، ملکیت کو ظاہر کرتی ہیں، ابوہما یعنی ان دونوں کا باپ۔ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے وہ دونوں، لیکن پوزیٹیو کیس میں ہم کہیں گے ان دونوں، ان دونوں کا باپ۔ حوتہما، ان دونوں کی مچھلی یعنی ان دونوں کی اپنی مچھلی۔ ربہما، ان دونوں کا رب۔ اس کے بعد آبجیکٹیو کیس میں یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، ارحم رحم فرما، ہما ان دونوں پر، لا تنہر نہ ڈانٹو، ہما ان دونوں کو۔ اور اس کے ساتھ ہمارا ضمائر کا ٹاپک مکمل ہوا الحمدللہ۔ لیسن نمبر 1 میں نے آپ کو یہ چارٹ شو کیا تھا کہ ہم اس سیریز میں اسم کی پہچان کی مختلف علامات کو پڑھیں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ اسم کا چارٹ مکمل ہو گیا ہے۔ پچھلے لیسنز میں ہم یہ تمام علامات پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ لیسن سے اب ہم فعل کی پہچان کی علامات پڑھیں گے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم روٹ لیٹرز یعنی مادہ اور وزن کو پڑھیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 130 الفاظ کا سلسلہ بھی شروع کیا اور اس میں سے ہم نے بہت سارے گروپس کور کر لیے۔ ان 130 الفاظ میں اب جو ہمارے پاس لفظ رہ گئے ہیں ان کا لفظی ترجمہ قرآن کورس کے حوالے سے اتنا زیادہ گرامیٹیکل ایسپیکٹ نہیں ہے، یہ موسٹلی ووکیبلری ورڈز ہیں۔ ان میں اب جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ کور کریں گے اور ہم یہ ساتھ ساتھ لیسن کے یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔